حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا دردناک واقعہ۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا را آپ میری بہن ام ہانی سے نکاح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ام ہانی کو نکاح پیغام دیا، لیکن ام ہانی نے شادی سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں ابھی شادی کے قابل۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب بڑے کنبے والے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بہنوں میں اسے سب سے بڑی اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ایک گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے محبت تھی۔ خود حضرت ام ہانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقوں کی طرح محبت کرتی تھی، جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت ام ہانی کا نام فاختہ کچھ ہند نے بھی لکھا ہے، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئی۔ والدہ جناب حضرت ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عقیل کی حقیقی بہن ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں، اور جس دن مکہ فتح ہوا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے کھانا کھایا اور 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ جب اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی حضرت ام ہانی کے گھر پر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ام ہانی کچھ عرصے کے لیے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ بعثت کے ابتدائی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک وہ ہے صفا کے دامن میں واقع گھر دار ارقم، جو ابو جہل کے بھتیجے حضرت ارقم کی ملکیت تھا، مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درس گاہ تھی، جبکہ دوسرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری پیاری بہن ام ہانی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ام ہانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمارے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا تھا کہ اے چچا جان، آپ ام ہانی کی شادی مجھ سے کر دیں، لیکن حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رشتے سے انکار کیا۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو طے کرنا پسند نہیں کیا تھا، جن کو علماء نے بے شمار وجوہات کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن یہاں ہم صرف ایک کا ذکر بیان کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے رشتے کا اپنا چچا جان کو کہا تھا کہ چچا نے جواب دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ام ہانی کے رشتے کے بارے میں بنو مخزوم کو ہاں کر دی ہے، اور قریبی رشتہ داری کی وجہ سے ان کو اب انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی بھی نہ کی تھی، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام ہانی کی شادی حبیر ابن ابی وہب سے کرتی تھی۔ حضرت ام ہانی کے خاوند نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ پھر ایک جنگ میں خاوند کے مرنے کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت دل کرتا تھا کہ میری بہن حضرت ام ہانی کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ یہ شادی ہو جائے تو یہ بہت ہی شرف اور اعزاز کی بات ہوگی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بہن ام ہانی سے شادی کر لیں تو ہماری رشتہ داری اور بھی مضبوط ہو جائے گی۔ ام ہانی آپ کی چچا زاد بہن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ام ہانی کو آپ کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت پسند فرمایا اور حضرت ام ہانی کو نکاح کے لیے پیغام بھجوایا۔ تو حضرت ام ہانی نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا مال و جان قربان ہو۔ اس کے علاوہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بہت ہی زیادہ ہے، میری اولاد یتیم ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو گئی تو میری یتیم اولاد کو وہ حق حاصل نہیں ہو سکے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر میں اپنی اولاد کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے سے محروم ہو جاؤں گی، اور اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہ کیا تو وہ میرے لیے بہت شرمساری کی بات ہوگی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی کی یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہتر عورتیں ہیں، قریش کی عورتیں اپنے خاوند کی خدمت میں بھی بہتر طریقوں سے انجام دیتی ہیں۔
اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی بہترین کرتی ہیں اور گھڑ سواری کرنے میں بھی ماہر ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کالا ہو جائے، مجھ سے اور اس عورت میں روز محشر اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ہاتھ کی انگلیوں میں ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو عقیدت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ فتح مکہ کے زمانے میں ان کے مکان پر تشریف لائے اور شربت نوش فرمایا، اس کے بعد ان کو دیا۔ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا واپس نہیں کرنا چاہتی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پی لیا اور پھر خود ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں روزے سے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ رمضان کی قضا کا ہے تو کسی دوسرے دن یہ روزہ رکھ لینا، اور اگر محض نفل ہے تو اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا تم کو اختیار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا، ام ہانی بکری لے لو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے میں بھی زور معلوم ہوتا ہے، اس لیے ایسا عمل بتلایا جائے جس کو بیٹھے بیٹھے انجام دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا، فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہہ لیا کرو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 46 حدیثیں مروی ہیں۔ ایک بار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے حارث بن حشام ابو جہل کے بھائی زہیر بن امیہ کو امان دی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج سے جنگ کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ہانی، جس کو تم نے امان دے دی اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو مرہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ام ہانی سے سنا، وہ فرماتی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ پردہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں ام ہانی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا ام ہانی۔ پھر جب آپ نہانے سے فارغ ہو گئے تو 8 رکعت نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے شوہر حبیرہ کے فلاں بیٹے کو پناہ دے رکھی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی کا دعویٰ ہے کہ وہ اس شخص کو ضرور قتل کر دیں گے، جبکہ میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی، جسے تم نے پناہ دے دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست میں اگر مسلمان عورت بھی کسی کافر کو ذمہ بنا کر پناہ دے دے تو قانوناً اس کی پناہ لاگو کیا جائے گا، کیونکہ اس بارے میں عورت بھی ایک مسلمان مرد جتنا ہی حق رکھتی ہے۔ سیرت کی کتب میں پناہ کا یہ واقعہ حضرت ام ہانی کی زبانی یوں درج ہے کہ جس وقت حضور مکے کی بلند جانب رونق افروز ہوئے تو بنو مخزوم کے 2 آدمی حارث بن حشام اور زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بھاگ کر میرے گھر گھس آئے۔ میں نے ان دونوں کو جلدی سے کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ ان کے پیچھے ہی میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش کرتے ہوئے تلوار لیے اندر آ گئے اور کہا کہ میں انہیں قتل کر دوں گا۔ یہ دونوں میرے خاوند حبیرہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت خالد بن ولید سے جنگ کرتے ہوئے بھاگے تھے۔ میں نے ان دونوں کو کوٹھری میں چھپایا اور گھر کا دروازہ بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ ام ہانی کی اس امان کا ان دونوں مخزومی سرداروں پر یہ اثر ہوا کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ صحابہ کرام میں بلند مرتبہ پایا۔ حارث ابو جہل کے حقیقی بھائی تھے جو غزوہ یرموک میں شہید ہوئے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔ ان کے 4 بچے تھے جن کے نام ہانی، عمر، یوسف اور چادہ تھے۔ چاروں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ہانی بڑا بیٹا تھا جس کے نام پر ان کی کنیت تھی۔ انہیں فقہ سے بے حد دلچسپی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی رہتی اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچاتی۔ حضرت ام ہانی نے 46 احادیث روایت کی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔